بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، سننے والا اور علم والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فعوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت ہے۔ اگر اس دوران رجوع کریں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 227۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا اور علم والا ہے۔ تفسیر: زن و شوہر میں اگر کبھی بگاڑ پیدا ہو جائے اور ان دونوں کے تعلقات اس حد تک کشیدہ ہو جائیں کہ شوہر قسم کھا لے کہ وہ اپنی عورت سے ہم بستری نہیں کرے گا تو حاکم شرع اسے 4 ماہ کی مہلت دے گا۔ اگر وہ اس اثناء میں رجوع کر لے اور اپنی عورت سے ہم بستری کر لے اور کفارہ بھی ادا کر دے تو اس پر کوئی عقاب نہ ہوگا، اور اگر وہ طلاق دینا چاہے تو یہ بات بھی خلاصی کا ایک ذریعہ ہے، لیکن طلاق شریعت کی نظر میں پھر بھی ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے اس حکم کے بعد سمیع علیم فرمایا ہے پروردگار نے، جبکہ رجوع کے حکم کے بعد خداوند عالم نے غفور الرحیم فرمایا تھا۔ اس حکم کے تحت عورتوں سے مباشرت اور ہم بستری 4 ماہ سے زیادہ ترک کرنے سے منع فرمایا ہے، جو زوجہ کے حقوق میں سے ہے۔ ایلا کی یہ قسم 2 خاصیتیں رکھتی ہے۔ اول یہ کہ اس قسم کا توڑنا جائز ہے، بلکہ کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے۔ دوم یہ کہ یہ قسم نامرغوب ہونے کے باوجود منعقد ہو جاتی ہے، جبکہ باقی قسموں کے لیے شرط ہے کہ قسم پسندیدہ اور مرغوب چیز پر کھائی گئی ہو، اور اگر کسی ایسی چیز پر کھائی جائے جو شرعاً ناپسندیدہ اور نامرغوب ہے تو ایسی قسم منعقد ہی نہیں ہوتی۔ ان آیات میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے استحکام کے لیے جذباتی فیصلوں سے اجتناب ضروری ہے۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ عورت کو جنسی حقوق سے 4 ماہ سے زیادہ محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ عفو و درگزر اور وصل مقرر مغفرت خداوندی کا سبب ہے۔ چوتھا نکتہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایلا کی صورت میں 4 ماہ کے بعد دوبارہ ازدواجی زندگی یا جدائی میں سے ایک کا فیصلہ کرنا لازمی ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اچھی اور خوش اسلوب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشگوار ازدواجی زندگی نصیب فرمائے۔ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب تک پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔